السلام علیکم ایوری ون. آج کا ہمارا ٹاپک ہے اکانومی اینڈ سوسائٹی. تو جو لیسن کا نام ہے سوشلزم ان یورپ اینڈ رشین ریولوشن، اس کا پہلا پارٹ جو ہم نے کمپلیٹ کیا ہے سوشلزم ان یورپ. سیکنڈ پارٹ جو ہے رشین ریولوشن وہ ہم نے کل سٹارٹ کیا. کل جو ہم نے رشین ریولوشن کے بارے میں پڑھا، تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو رشیا میں اب ریولوشن آیا تو وہ اس کا جو بیک گراؤنڈ کیا تھا، کیوں آیا وہ وہاں پر ریولوشن. تو اس کو ہم اکانومی اینڈ سوسائٹی کے لحاظ سے پڑھیں گے. تو اس کو ہم دو حصوں میں ڈیوائڈ کریں گے. تو رشیا کو لے کر بات ہو رہی ہے، تو یہ ہے رشین اکانومی اینڈ رشین سوسائٹی. کیا کیا وہاں پر پرابلمس تھی یا کیا کیا چینجز ہوئی وہاں پر، کیا سچویشن ہوئی وہاں پر کہ وہاں پر ریولوشن آیا. تو ہم جو رشین اکانومی کو آج ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. تو رشین اکانومی میں جو اگر ہم رشین امپائر کی بات کر رہے ہیں تو مینلی جو وہاں پر ایگریکلچرسٹ اکانومی تھی. دیٹ مینس کہ 85% جو لوگ تھے رشین امپائر کے وہ منسلک تھے کس کے ساتھ، ایگریکلچر سیکٹر کے ساتھ. اور یہ پروپورشن بہت زیادہ تھا ایز کمپیئر ٹو ادر ویسٹرن یورپین کنٹریز لائک جرمنی، فرانس. وہاں پر یہ پروپورشن 40 to 50% کے بیچ میں ہوا کرتا تھا. لیکن جو رشین امپائر کی پاپولیشن تھی وہاں پر 85% جو لوگ تھے وہ اس کے ساتھ منسلک تھے. اب جو کلٹیویٹ کرتے تھے، یہ کلٹیویٹرز جو تھے وہ پروڈیوس کرتے تھے فار مارکیٹ ایز ویل ایز فار دیئر اون نیڈس. ٹھیک ہے. تو یہاں پر جو ہے ایکسپورٹ یہ کرتے تھے. رشیا واز اے میجر ایکسپورٹر آف گرینز، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب اتنے سارے لوگ ایگریکلچر کے ساتھ ہی منسلک ہوں گے تو وہ ایکسپورٹ بھی زیادہ کریں گے. آج بھی رشیا جو ہے میجر ایکسپورٹر ہیں. تو اگر ہم انڈسٹریز کی بات کر رہے ہیں تو انڈسٹریز بہت زیادہ کم تھی. تو انڈسٹریز وائر فاؤنڈ ان پاکٹس، اٹ مینس کہ انڈسٹریز جو تھی وہ بہت کم تھی. ٹھیک ہے. اگر ہم دیکھیں پرومیننٹ یا لیڈنگ انڈسٹریل ایریاز تھے وہ تھے پیٹرز برگ اینڈ ماسکو. لیکن جو کرافٹس مین تھے زیادہ پروڈکشن انہیں کے ہاتھ سے چلا آ رہا تھا، زیادہ پروڈکشن وہی کرتے تھے. تو ہم نے دیکھا کہ بائی 1890s جو بہت ساری فیکٹریز سیٹ اپ ہوئی. جو رشین ریلویز تھا وہ زیادہ زیادہ ایکسپینڈ ہونے لگا. جب اب ریل کنیکٹیویٹی ہوئی، روڈ کنیکٹیویٹی ہوئی، ٹرانسپورٹیشن زیادہ زیادہ ہونے لگی تو فارن انویسٹرز جو تھے وہ زیادہ انکریز ہوئے. فارن انویسٹمنٹ جو تھے وہ انکریز ہونے لگے ان انڈسٹریز. ٹھیک ہے. تو انڈسٹریل گروتھ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہونے لگی. اب جب انڈسٹریز زیادہ ہونے لگی تو کول پروڈکشن جو ہم نے دیکھا وہ ڈبل ہونے لگی. آئرن اسٹیل جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں 4 گنا، جس کو ہم کہتے ہیں 4 گنا وہ بڑھ گئی. تو اب ہم نے دیکھا کہ انڈسٹریز بھی وہاں پر آ گئی تو پراسپیرٹی تو وہاں پر آ گئی ہوگی. لیکن اس کا پھر بھی نگیٹو امپیکٹ رہا. وہ کیوں، وہ ہم آگے دیکھتے ہیں کہ جو ہم وہاں پر موسٹ انڈسٹریز وہاں پر جو تھی وہ پرائیویٹ پراپرٹی تھی. کن کی؟ انڈسٹریلسٹس کی اور پرائیویٹ پراپرٹی تھی. تو وہ کس پہ زیادہ کنسرنڈ تھے؟ وہ پروفٹ میگزیمائزیشن کے ساتھ زیادہ کنسرنڈ تھے. اب گورنمنٹ کا جو تھا، گورنمنٹ سپروائز کرتی تھی لارج فیکٹریز کو تاکہ وہ انشور کر سکے منیمم ویج اینڈ لمیٹیڈ ورک آورز فار جو ورکرز تھے. لیکن یہ جو ہے رولز یہ بریک ہوتے تھے ان دیز فیکٹریز میں. تو اب اس کی وجہ کیا تھی، بریک کیوں ہوتے تھے وہ رولز؟ کیونکہ اب وہ ہم نے دیکھا کہ وہاں پر جو ہے جیسے کہ ہم نے پہلے ہی پڑھا تھا سوشلسٹس کا اپروچ تھا کیا تھا، کیپٹلسٹس کا اپروچ کیا تھا. تو پرائیویٹ یہ پراپرٹی آف انڈسٹریلسٹس تھی تو وہ اپنے پروفٹ کے بارے میں سوچتے تھے. تو ان کا کوئی لینا دینا نہیں تھا ویلفیئر آف ورکرز. تو وہ ان رولز کو توڑتے تھے. کہیں کہیں پر 12 سے 15 گھنٹے تک کام کرواتے تھے. اور اکاموڈیشن کی بات جو ہو رہی تھی وہ رومز تو بہت کم تھے. تو ڈارمیٹوریز جو ہے وہاں پر وہ لارج رومز ہوتے تھے جہاں پر ایک ساتھ بہت سارے آدمی سو سکتے تھے. ٹھیک ہے. تو اکاموڈیشن بھی ان کو
ویری کہتے ہیں فرام رومز ٹو ڈورمیٹریز، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ جو ورکرز کی جو حالت تھی وہ خراب ہی تھی، ان کو کچھ زیادہ فائدہ نہیں مل رہا تھا، تو یہ نگیٹو امپیکٹ تھا۔ تو اب ہم رشین سوسائٹی جو ہے یہ ریولوشن اسی وجہ سے کہ جو ورکرز ہیں وہ پھر کیا کرتے ہیں، وہ اس کے خلاف جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اپنا حق مانگتے ہیں ان سے، ویجز کو لے کر، اپنے جو باقی ان کی جو ہے یہ بیسک نیڈس ہوتی ہیں ان کو لے کر، تو اس وجہ سے وہاں پر ریولوشن آتا ہے۔ اگر ہم اکانومی کی بات کر رہے ہیں تو رشین سوسائٹی کی جو ہے وہ ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے۔